السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو جاری ہے تقوی کے سلسلے میں۔ ہم نے پچھلے درس میں ناظرین یہ جانا تھا کہ وہ کون سے امور ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے دل میں تقوی پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے اسباب میں سے چند اسباب میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھے۔ ان میں سے ایک جو اسباب آپ کے سامنے گزر چکے ہیں یہ تھا کہ ہم اپنے دل میں جو خواہشات ہیں، خواہشات نفس، ان خواہشات نفس پر قابو کرنے والے ہوں، اور ان خواہشات نفس پر قابو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو اس پر مقدم کرنے والے ہوں۔ ایسا جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے دل میں تقوی پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا تھا ناظرین کہ شیطان، اس کے شر سے انسان کیسے بچے گا، شیطان کے شر، اس کی شر کی معرفت اور کن راستوں سے وہ آتا ہے، ان سب کو ہم نے تفصیل سے جانا۔ اسی طرح انسان کا نفس کی جو خواہشات ہے اس کی شر سے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے انسان، ان ساری تفصیلات کو ہم نے جانا ناظرین۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تقوی اپنے دل کے اندر کیسا پیدا کریں گے، اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم متقیوں کے جو اوصاف کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں ان اوصاف پر غور کریں۔ ان اوصاف پر غور کرنے کے بعد ان اوصاف کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اب بات یہ ہے ناظرین کہ انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، پہچان ہو، معرفت ہو۔ دوسرا، اس کے لیے کوشش ہو اور محنت ہو، عمل ہو۔ تقوی جو پیدا کرنا چاہتی ہے، ایک تو پہچان ان کے پاس ہونی چاہیے کہ متقی کون ہوتے ہیں، تقوی کیا ہے، اور دوسرا پھر اس کے بعد محنت کی باری آتی ہے، عمل کی باری آتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم اپنی اس تفصیل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ متقیوں کی صفات کتاب و سنت میں جو بتائی گئی ہیں اس کی بہت تفصیل ہے۔ تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے، ان میں سے چند صفات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی صفت متقیوں کی جو ہم سب کے دل کے اندر ہونا چاہیے، جو ہمارے اندر ہونا چاہیے زندگی میں، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید ہو ہماری زندگی میں۔ توحید نہیں ہے تو وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ متقیوں کی سب سے بڑی صفت، سب سے عظیم صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں توحید پرست ہوتے ہیں۔ مشرک کبھی متقی و پرہیزگار نہیں ہوتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 105 سے لے کر کے 108 تک، 105 سے لے کر 108 تک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، میں تو اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور سب سے بڑا تقوی توحید ہے، اسی کی دعوت سارے نبی اور رسولوں نے دی ہے۔ لہذا جو شخص ناظرین اکرام اپنی زندگی میں متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توحید پر نہ ہو، توحید کے واضح راستے پر نہ ہو۔ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ کبھی بھی توحید پرست نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پہلی صفت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور دوسری صفت متقیوں کی جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ متقی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر۔ ایمانیات ان کے دل میں مضبوط ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے متقی کون ہے، ان کی صفات بتائی گئی، کہا ان میں سے یہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری شریعت جو ہم پر نازل ہوئی اور اس سے پہلے جو شریعتیں نازل ہوئیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں،
اور سورہ بقرہ میں اور تفصیل کے ساتھ ارکان ایمان کو ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت 177 کے اندر اللہ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ کہتا ہے نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کے آخر میں کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، جن کے اندر یہ صفات ہیں، جو ارکان ایمان کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، متقیوں کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ متقی ارکان ایمان کے ساتھ ساتھ بالخصوص ان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور مضبوط ترین ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، یہ سب غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان و یقین اس پر مضبوط ہے۔ انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کی واقعات، زندگیوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اس پر یقین ہے، بلکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھی چیزوں سے بڑھ کر اس پر یقین رکھتے ہیں جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے، شریعت نے اسے بیان کیا، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات میں سے بڑی اہم صفت ہے ناظرین اکرام، اور جو سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالی ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 3 میں کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت سورہ بقرہ کے اندر بتائی گئی متقیوں کی وہ یہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جنہوں نے آنکھوں سے جو چیزیں نہیں دیکھی ہیں لیکن اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر کے ان ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جن جن چیزوں کی شریعت نے خبر دے رکھی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، ہر چیز پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، اور ہم عقل کو حاکم نہیں مانتے ہیں، ہم عقل کو تابع مانتے ہیں، ہم عقل کو شریعت کے تابع رکھنے والے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص عقل کو شریعت کے تابع رکھتا ہے وہ سچا مومن ہے، پکا مومن ہے۔ اس لیے کہ غیب پر ایمان اس وقت ہوگا جب انسان اللہ اس کے رسول کی بات کو اپنے عقل اور اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنی معلومات کے اوپر رکھے۔ یہ غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اہل ایمان کی صفات میں سے، متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل ایمان، جو لوگ اہل تقوی، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر صبر پایا جاتا ہے، ان کے اندر صبر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، صبر 3 طرح کا ہے۔ ایک صبر ہے نیکی پر صبر، قابو کرنا، برداشت کرنا، کنٹرول کرنا۔ نیکی کرنا ہے تو صبر کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر نیکی نہیں ہو پائے گی۔ آدمی کو اگر وضو بھی کرنا ہے تو صبر کرنا ہوگا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے جائے اور پانی سے اپنے جسم کے اعضاء کو دھلے۔ ہر عبادت اور نیکی صبر چاہتی ہے۔ گناہ سے رکنے کے لیے صبر چاہیے۔ گناہ کی عادت ہے، کسی چیز کی عادت ہے، برائی کی عادت ہے، اب اس عادت سے رکنے کے لیے صبر چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے تقدیر کے فیصلے آ جاتے ہیں، انسان کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی مصیبت اسے لاحق ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے آ جاتے ہیں، ان پر مومن وہ ہے جو صبر کرتا ہے۔ متقیوں کی یہ شناخت ہے۔ سورہ بقرہ آیت 177 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ صبر کرنے والے لوگ جو کہ بأساء والضراء، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جنگوں کے وقت صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقوی کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1252، صحیح مسلم حدیث ہے 2139۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر کے پاس دیکھا، جو قبر کے پاس رو رہی تھی، اس کا بیٹا انتقال کر چکا تھا۔ اس بچے کی قبر کے پاس اس کی والدہ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، تقدیر کا فیصلہ ہے یہ، اللہ کا فیصلہ ہے یہ، اس کی موت ہونی تھی اور ہو چکی۔
لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو۔ وہ عورت کہتی ہے اس نے پہچانا نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں میری مصیبت کا اندازہ نہیں ہے، جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے وہ مصیبت تمہارے اوپر آتی تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین پر وہ عورت اللہ کے نبی کو جواب دیتی ہے، جبکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے اسے کہا کہ وہ جو آئے تھے تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اللہ کے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عورت گھبرا کر کے فوراً اللہ کے نبی کے گھر کے پاس آئی، اور جب گھر کے پاس آئی اور دیکھتی ہے کہ گھر کے پاس کوئی نگران، نگہبان، دربان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے پاس کوئی نگرانی کرنے والا سپاہی نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی لم اعرفک، اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس لیے میں نے کیا کہہ دیا کہ آپ کو میری مصیبت کا اندازہ نہیں، کیونکہ آپ کو میری مصیبت جو میرے اوپر گزر رہا ہے وہ آپ کے اوپر نہیں گزرا ہے۔ اور کہا اس نے الیک عنی، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، دور چلے جائیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اس لیے یہ سب کہہ دیا۔ آپ نے اس وقت عورت سے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ نے کہا صبر تو صدمے کی شروعات میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدمہ جب مصیبت آ جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے آ جاتے ہیں، کڑوی تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، کڑوے فیصلے اگر آدمی اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے تو صبر یہی ہے کہ اس کی شروعات میں ہی صبر کر لے، کیونکہ بعد میں تو بہرحال آدمی کو رکنا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ اللہ کے تقدیر کو آگے پیچھے تو نہیں کر سکتا ہے، اسے بعد میں تو صبر کرنا ہی ہے۔ لیکن حقیقی صبر یہ ہے کہ وہ صبر کرے صدمے کے ابتدا ہی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دونوں چیزوں کا حکم دیا، آپ نے کہا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ تو متقیوں کی صفات میں سے ناظرین اکرام کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 سے لے کر 17 میں اہل ایمان کی جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے، ان صفات میں سے یہ ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اہل ایمان، اہل تقوی، متقیوں کی صفات اللہ بیان کرتا ہے، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو سچے ہیں، وہ لوگ جو رجوع کرتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو سحری کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ متقی وہ ہیں جو تقدیر کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں مومن کو یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہو کر رہتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، اس کی تدبیر، اس کی پلاننگ اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن تقدیر جب آتی ہے وہ تدبیر پر فوقیت لے جاتی ہے، اس پر آگے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اہل ایمان کی، متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اس چیز کا خاص خیال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودگی کو پانے کے لیے نیکی کی کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 133 کے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کرو اس جنت کے لیے، مغفرت کے لیے، جو وہ جنت جو انسانوں کے لیے اتنی بڑی بنا دی گئی ہے، زمین و آسمان سے زیادہ وہ کشادہ ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلدی کا حکم دیا ہے، جو جلدی کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، یہ مومن کی، متقیوں کی صفات میں سے ہے۔ لہٰذا ناظرین زندگی میں کوئی بھی نیکی کا موقع ملے، لپک کر کے اس نیکی کو کر لینا چاہیے، اور غفلت سے اور اسی طرح سے کوتاہی سے دور ہو کر جیسے ہی اسے گناہ کا احساس فوراً وہ توبہ کی طرف لپک کر کے چلا جائے، نیکی کی طرف بھی جلدی سے جائے، اور گناہ سے بھی جلدی سے فوراً وہ نکل جائے جیسے اسے احساس ہو۔ مشہور حدیث ہے
بخاری کی حدیث نمبر 2215، صحیح مسلم میں حدیث ہے 6949، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ 3 لوگ جو راستے میں جا رہے تھے، بارش کی وجہ سے انہوں نے غار میں پناہ لی، ایک چٹان آتی ہے لڑکتی ہوئی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے۔ اب 3 لوگ اندر سے اس چٹان کو ہرگز نہیں ڈھکیل سکتے۔ اب تینوں کے سامنے موت وہ دیکھ رہے ہیں، اور تینوں کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں یہاں سے نکال سکتا ہے، لہٰذا سب سے خالص عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کے واسطے سے اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ جو آدمی اللہ کو اپنے اچھے مخلص ہو کر کے جو اعمال اس نے کیے ان کے واسطے سے پکارتا ہے، یہ وسیلہ صحیح وسیلہ ہے شریعت کے نزدیک۔ لہٰذا تینوں نے دعا کی۔ ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہم انک تعلم انہ کان لی بنت عم راودتها عن نفسها، کہ اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ میری چچا کی ایک بیٹی تھی جس کو میں نے گناہ کے لیے ورغلایا تھا، بہکایا تھا، تو اس نے انکار کر دیا، لیکن اس نے یہ کہا الا ان اعطیها 100 دینار، کہا کہ اگر تم مجھے 100 دینار دو گے تو میں گناہ کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اس کی کوئی ضرورت کی وجہ سے۔ تو کہتا ہے وہ شخص، اے اللہ میں نے کوشش کی یہاں تک کہ میں نے 100 دینار جمع کر لیے، اور میں نے اپنی اس چچا کی بیٹی کو دے دیے 100 دینار تاکہ میں اس کے ساتھ گناہ کروں۔ اور کہتا ہے اللہ فلما خلتنی من نفسیہا، اے اللہ جب ہم گناہ کے لیے کرنے کے لیے کنارے ہو گئے، تنہا ہو گئے اور گناہ کے لیے تیار ہو گئے، تو اس خاتون نے، میری چچا کی بیٹی نے مجھ سے کہا اتق اللہ اتق اللہ، اس نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ اور اس گناہ سے دور ہو جاؤ، تو فوراً کہتا ہے اے اللہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تیرے خوف سے، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو ناظرین دیکھیے کہ نیکی میں بھی سبقت لے جانا چاہیے، مومن کی صفات میں سے ہے، متقیوں کی صفات میں سے۔ اسی طرح متقیوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ گناہ سے بھی لپک کر کے فوراً باہر آ جائے، توبہ کرنے کے لیے وقت نہ تلاش کرے، استغفار کرنے کے لیے وقت نہ تلاش کرے۔ جیسے ہی اس خاتون نے گناہ سے پہلے یہ کہہ دیا اللہ سے ڈر جاؤ، اتق اللہ، اللہ کا نام سن کر کے وہ شخص جو بہت عرصے سے کوشش کر رہا تھا برائی کرنے کی، جس نے مال بھی جمع کیا برائی کرنے کے لیے، اللہ کا نام سن کر کے فوراً اس گناہ سے باہر آ جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین یہ متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ نیکی کے لیے جلدی کرتے ہیں، اسی طرح وہ گناہوں کے چھوڑنے میں بھی لپک کر کے جلد بازی کے ساتھ فوراً تیزی کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ کے سلسلے میں وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یہ توبہ میں ٹال مٹول کرنا۔ شیطان یہ کہتا ہے بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کر لینا، تمہارا یہ کام ہونے کے بعد توبہ کر لینا، یہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لینا، جبکہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اس توبہ کا وقت ہی کبھی نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ بڑھاپا ہی نہ آئے، ہو سکتا ہے اس گناہ کے اندر ہی انسان کی زندگی ختم ہو جائے، ہم نہیں جانتے، لیکن شیطان انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے، ورغلاتا ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، متقیوں کی صفات میں سے یہ صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ صفت یہ ہے کہ متقی وہ ہیں جو لوگ کے نیکی کے کاموں میں بھی سبقت لے جاتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں کے کاموں میں بھی نکلنے کے لیے وہ جلد بازی کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، متقیوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ متقی وہ ہے جو معاف کرنے والا ہوتا ہے، نظر انداز کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم جب زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مختلف رشتے ہیں، کئی رشتے انسان کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان بحیثیت انسان ایک دکھتا ہے، لیکن اس کے کردار الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ والد ہے، وہ چچا ہے، وہ ماموں ہے، وہ بھتیجا ہے، وہ ایک ہی انسان ہے لیکن مختلف رشتے ہیں، مختلف کردار ہیں، اور وہ کام کرتا ہے، دین کے لیے کام کرتا ہے، دنیا کی محنت کرتا ہے، مختلف ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ان میں انسان مومن اور خصوصی طور پر متقیوں کی صفت یہ تھی کہ وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹکراؤ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن متقی وہ ہے جو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ متقیوں کی صفات ہے۔
اگر ہم ان کو نظر انداز کرنے والے، معاف کرنے والے ہم اپنے آپ کو نہ بنائیں تو مسائل ویسے کے ویسے جمع ہوتے رہیں گے اور انسان کی زندگی مقدر ہوتی رہے گی، پریشانی میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ معاف کر دینا انسان کی تقوی کی بھی دلیل ہے، اجر کا بھی باعث ہے، اسی طرح انسان کے لیے ذہنی سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 237 کے اندر وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے قریب تر چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ تقوی کے قریب تر چیز ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت 134 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ متقیوں کی صفات میں سے ہے۔ جو لوگ یہ صفات اختیار کرتے ہیں، یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب ترین صفات میں سے ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کتنا پسندیدہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے کتب حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں۔ واقعہ افک کے حوالے سے صحیح بخاری کی تفصیلی حدیث ہے، حدیث نمبر 4750، جسے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ پوری تفسیر انہوں نے ذکر کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگا تھا، وہ الزام منافقین نے لگایا اور مدینہ میں اسے پھیلا دیا گیا۔ اس میں جو کچھ لوگ واقع ہو گئے، اس فتنے کا شکار ہو گئے، ان میں سے ایک ہے جن کا نام مصطح بن اساسہ۔ مصطح بن اساسہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار ہونے کے ساتھ وہ فقیر بھی تھے، محتاج بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، اس کے بعد اللہ نے 10 آیتیں نازل کی، حضرت عائشہ کو بری کہا، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی تکلیف ہوئی کہ ان کی بیٹی پر الزام تہمت لگانے کے اس فتنے میں وہ بھی شریک ہو گیا ہے، جو رشتہ دار بھی ہے اور جس کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ احسان بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں۔ اب سوچیں ناظرین، انسان اگر مصیبت میں ہو اور خود اس کا قریبی رشتہ دار اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور وہ رشتہ دار جو خود انسان اس کی کفالت کر رہا ہو اس کے اوپر خرچ کر رہا ہو، کتنی تکلیف کی بات ہے، کتنی پریشانی کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ان کی بیٹی پہ تہمت لگتی ہے، اور وہ شخص بھی داخل ہو گیا جو شخص کے ان کا رشتہ دار بھی ہے اور وہ خرچ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس کے گھر کا راشن بھی وہ دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے کہا واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا بعد الذي قال لعائشہ ما قال، کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح پر میں کچھ بھی، کوئی بھی چیز کبھی بھی خرچ نہیں کروں گا، شیئا ابدا، کچھ بھی اور کبھی بھی خرچ نہیں کروں گا، کہ اس نے عائشہ کے بارے میں ایسی اور ایسی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں خرچ نہیں کروں گا، میری بیٹی کے سلسلے میں ایسی بات کہی گئی اور رشتہ دار اور محتاج بھی ہے اور میں خرچ کر رہا ہوں، اس نے ایسا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ السَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے جو فضل والے، مال والے لوگ ہیں، انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں پہ، مسکینوں پہ، مہاجروں پہ خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کرے؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف نہیں کیا، جبکہ انہوں نے توبہ کر لی، جبکہ مصطح بن اساسہ نے توبہ کر لی، حج جاری ہو گئی، توبہ کر لی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معاف کر دے۔ جب اللہ نے یہ کہا تم معاف کر دو، نظر انداز کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عائشہ کہتی ہے
میرے والد ابو بکر نے کہا بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم بے شک میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف کر دیا، جو خرچ دیتے تھے اسے جاری کر دیا، اور کہا واللہ لا انزعها منہ ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد سے کبھی بھی اس کے خرچ کو میں نہیں روکوں گا اور ہمیشہ خرچ کروں گا ان کے اوپر۔ تو ناظرین کرام، یہ معاف کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اب سوچئے بیٹی پر تہمت، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے، انسان معاف کرتا ہے، یہ اس کے تقوی کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اس کے معاملات کی صفائی کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے آسان ہے۔ اگر انسان معاف کرنے والا نہ ہو تو اس کی زندگی کے اندر مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وہ معاف کرتا رہتا ہے، یہاں اجر بھی ملتا ہے، وہیں پر انسان کی ذہن کے اندر سکون بھی، دل کے اندر راحت بھی باقی رہتی ہے۔ لہذا ناظرین کرام، متقیوں کی صفات میں سے صفت میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن کریم جو صفات بیان کرتا ہے متقیوں کی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ متقی پرہیزگار ہمیشہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، کبھی بھی انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اگرچہ کہ اپنے نفس کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے، اپنے رشتوں کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے۔ مومن متقی وہ ہے جو کبھی انصاف کو نہیں چھوڑتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ ابھار دے کہ تم انصاف چھوڑ دو، نہیں، اعدلوا، اے لوگو انصاف کرو، وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کی قریب چیز ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، ان سب چیزوں کو جانتا ہے، بخوبی واقف ہے۔ اللہ نے مشرکین کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا، انصاف کرنے کا حکم دیا، کبھی انسان ظلم نہ کرے۔ متقی کی صفات میں سے ہے کہ وہ ہمیشہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس کی ضد ہے ظلم، کبھی ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ عدل کرتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک عدل کرنے کے لیے کہا؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2650، کہتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سألت امی ابی بعد الموہبہ من مالہ، کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے نے ان سے طلب کیا کہ کوئی چیز انہیں ہدیے میں، تحفے میں دی جائے، تو انہوں نے مان لیا کہ کوئی چیز انہیں دے دی جائے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک کہ تم رسول کو اس بات پر گواہ نہ بنا دو۔ کہتے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری والدہ مجھے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے آئی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرے شوہر ہیں جو میرے بچے کو کوئی چیز ہبہ میں دینا چاہتے ہیں، آپ گواہ بن جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اور اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں ہے۔ تو آپ نے کہا لا تشہدنی علی جور، آپ نے کہا پھر مجھے گناہ پر گواہ مت بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد جو انہیں تحفہ دینا چاہتے تھے، ان کی والدہ کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اسے نہیں قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نعمان بن بشیر کے دیگر بھائی بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے کہا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو بھی یہی تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ آپ نے یہاں بھی تقوی کا ذکر کیا، آپ نے کہا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل کرے مومن۔ یہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ وہ عدل کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ناظرین اکرام، متقیوں کی صفات، جو صفت ہم نے جانی، بڑی اہم صفت ہے،
وہ یہ کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی اختلاف ہو، ناپسندیدگی ہو، ناچاقی ہو، انسان انصاف کبھی نہ چھوڑے، ظلم کی طرف کبھی نہ جائے، ذرہ برابر بھی ظلم کی طرف نہ جائے، بلکہ وہ اپنے حقوق کو، حدود کو جان کر کے اسے پھلان کر کے نہ جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی دشمنی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، فوراً انسان انتقام، بدلہ لینے کے چکر میں انصاف بھی چھوڑ دیتا ہے، عدل بھی چھوڑ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم پر ظلم کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جب مشرکوں اور کافروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کتنا انصاف کرنا چاہیے، اور کیسے مومن کو ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، بالخصوص متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ متقی عدل کرنے والے ہوتے، انصاف کرنے والے ہوتے، اور وہ ظلم اور خیانت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ متقی صادقین کے راستے پر ہوتا ہے۔ صادقین انبیاء، رسول، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی تعلیمات پر ہوتا ہے۔ یہ تقوی اور متقی کی بڑی شناخت اور بڑی پہچان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 کے اندر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ یہ آیت کریمہ ناظرین اکرام ہم سب کو حکم دیتی ہے، جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ سلف نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جیسا کہ عبداللہ بن عمر نے تفسیر کی، اور بعض سلف نے کہا اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہو۔ اب صحبت کا معنی یہ ناظرین، اب وہ تو زندہ نہیں ہے، وہ تو موجود نہیں ہے، کیسے آدمی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیسے ان سے دوستی ہو سکتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگرچہ کہ وہ جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا جو راستہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وہ آج بھی محفوظ ہے، مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، علماء اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس راستے پر چلنا، اس راستے پر قائم ہو جانا، ان کتابوں کو پڑھنا، ان کے طریقے کو زندگی میں نافذ کر لینا، یہ متقیوں کی بڑی شناخت ہے۔ آج متقی ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح نہیں ہے، جس کا عمل صحابہ کے عمل کی طرح نہیں ہے، پھر بھی اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے ناظرین اکرام۔ جبکہ متقی کی صفت اور پہچان ہے کہ متقی وہ ہے جو صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور سچے لوگ صحابہ اکرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا ناظرین، متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ یہ ہے کہ متقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے سورہ فرقان کی طرف۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل متقیوں کی صفات بیان کی ہیں، جو بہت ہی جامع، بہت ہی بہترین اوصاف ہیں، صفات ہیں۔ جو متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہیں وہ ان آیات پر غور کرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کو ابھی ہم باذن اللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بہت ساری صفات بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی معنوں میں بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ کیا صفات ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، سکونت کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی کہ وہ لوگ زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان تکبر کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 37 کے اندر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو،
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم اپنے پیروں سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ نہ پہاڑ تک کی بلندی ہمارے پاس ہے، نہ زمین کو پھاڑنے کی ہمارے پاس طاقت ہے، پھر انسان کیسے اکڑتا ہے؟ تکبر اور کبر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں کبریائی اسی کے لیے ہے، عظمت اسی کے لیے ہے۔ لہٰذا رحمان کے بندے وہ ہیں جو سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر بیماروں کی طرح چلتے ہیں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے تیزی کے ساتھ چلتے، پوری قوت اور نشاط کے ساتھ چلتے، اس سے کمزوری ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بالکل آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ چل رہا تھا، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تم مریض ہو، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں امیر المؤمنین۔ کہا تو انہوں نے اپنا کوڑا اٹھا لیا اور کہا کہ پوری قوت کے ساتھ چلو۔ زمین پر اکڑ کر چلنے کا جو چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان تکبر کے ساتھ سینہ تان کر کے چلے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے چلے، سرکشی کرتے ہوئے چلے، بغاوت کرتے ہوئے چلے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن زمین پر چلے تو وقار کے ساتھ چلے، قوت کے ساتھ چلے، کمزوری کے ساتھ نہ چلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ پہلی صفت بیان کی، وہ یہ ہے کہ جو زمین پر پورے تواضع کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی بھی جب چلتے تھے زمین پر تو آپ بڑے تواضع کے ساتھ چلتے، پوری قوت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آپ چلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ ایسے تھا گویا کہ آپ کسی اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ناظرین، کوئی اوپر کی جگہ پر ہو، ٹیلے کے اوپر ہو، اور اسے نیچے اتر کر کے آنا ہے، تو جب نیچے اترنے لگے گا تو خود بخود اس کے پیر تیز ہو جائیں گے، فاسٹ ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ کار بھی ایسے ہی تھا جیسا کہ حدیث میں ہے کأنما ينحط من، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ کسی ڈھلان کی طرف سے اتر رہے ہیں، یا اللہ کأنما ينحط من صبب، گویا کہ آپ کسی ڈھلان کی طرف سے اتر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو ناظرین اکرام، پہلی صفت اللہ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اور دوسری صفت بیان کی، کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کے راستے پر چلتے ہیں، سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ یعنی قالوا سلامہ کا معنی یہ ہے ناظرین اکرام کہ وہ ان کی جہالت کے بدلے میں جہالت نہیں کرتے، ان کی بدتمیزی کے بدلے بدتمیزی نہیں کرتے، وہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ قالوا سلامہ، وہ سلامتی کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی وہ بھی جہالت نہیں کرتے۔ بلکہ بعض نے کہا قالوا سلامہ، وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اس گناہ میں نہیں پڑتے، جہالت میں نہیں پڑتے۔ لہٰذا رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ وہ جب جاہلوں سے ان کا پالا پڑتا ہے تو درست بات کہتے ہیں اور سلامتی کے راستے کو پکڑتے ہیں۔ لہٰذا ناظرین اکرام، جاہلوں سے کبھی انسان کو تکرار نہیں کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کی ایمان میں بھی کمزوری واقع ہوتی ہے، اور اسی کے اس کی عزت بھی داغدار ہوتی ہے، اور اس سے دشمنی کے بڑھنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اب کسی آدمی کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ یہ آدمی جاہل ہے، اس آدمی کی جہالت ہے، اب بحث کریں گے تو اور دشمنی گہری ہو جائے گی اور مسائل گہرے ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے آپ کی عزت بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ تو جاہل ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن ایک عام آدمی ان سے بحث کرے گا تو اس کی عزت داغدار ہو جائے گی۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ مومن اپنی عزت کو بچائے، دشمنی کو آگے نہ بڑھائے، بحث نہ کرے۔ جب اسے معلوم پڑ جائے کہ یہ آدمی تکرار کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، تو پھر سلامتی کے راستے کو پکڑنا چاہیے اور آدمی وہاں سے رخصت ہو جائے اور ان کے ساتھ اس گناہ میں داخل نہ ہو۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی دوسری صفت بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے جب ان کا پالا پڑتا ہے قالوا سلامہ، تو وہ سلامتی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اس کے بعد سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کو گزارتے ہیں، یعنی صلاۃ اللیل، تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ہے۔
تہجد یا رات کی نماز انسان جتنی میسر ہو، 8 رکعت اس کی تعداد ہے، 3 رکعت وتر، 11 رکعت یا جتنی بھی میسر ہو رات کی نماز، یہ متقیوں کی پہچان ہے، شناخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 17-18 کے اندر، كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ اہل ایمان نیک لوگوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ رات کے وقت کم آرام کرتے ہیں اور وہ اس سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، متقی ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں رات کے وقت اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو اللہ نے انہیں روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی کافی ترغیب اور کافی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ حدیث کے مطابق تہجد کی نماز آخری پہر میں بہترین وقت ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقیوں کی اس کے بعد صفت بیان کی، وہ کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے متقی رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے والے متقیوں کی شناخت، خاص طور پر کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب نار جہنم کو تو ہم سے دور کر دے، ہمیں دور کر دے نار جہنم سے۔ ان عذابہ کان غراما، اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، اس کا عذاب انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب ہے۔ لہٰذا اے ہمارے رب ربنا اصرف عنا، پھیر دے ہم سے نار جہنم کو، عذاب کو۔ یہ اہل تقوی کی دعاؤں میں سے ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ جہنم انسان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ لہٰذا ناظرین متقیوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور خاص کر ناظرین اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتا ہے دعا کرنا چاہیے جہنم سے نجات کے لیے، بالخصوص کہ اللہ ہمیں نار جہنم سے بچا لے، کیونکہ متقیوں کی صفت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا میں بھی دنیا چاہیے، دعا میں بھی دنیا کی مصیبتیں سے پناہ چاہیے۔ اچھی بات ہے انسان یہ دعا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا بہت اچھی بات ہے، لیکن متقیوں کی صفات یہ ہے کہ بالخصوص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نار جہنم سے ہم کو دور کر دے، ان عذابہ کان غراما، اس کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آیت نمبر 67 سورہ فرقان میں اللہ نے متقیوں کی شناخت ذکر کی، کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے متقی وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ وہ کنجوسی بخیلی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس کے درمیان راستے پر چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام اس میں متقیوں کی ایک صفت بیان کی گئی، وہ یہ کہ جو مال انسان کے پاس ہے، اس مال کے سلسلے میں آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مال کمانا کہاں سے ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس مال کو خرچ کرنے کا اسے ضابطہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں دونوں چیزیں گناہ ہیں، اسراف فضول خرچی بھی گناہ ہے، اسی طرح بخیلی بھی بخیلی اگر کوئی حق اللہ کا روک دے، کسی کی مزدوری روک دے، زکوٰۃ نہ دے، کسی کا حق وراثت دینا تھا وہ نہ دے، یتیموں کا مال دینا تھا وہ نہ دے، دینے میں اگر وہ روک لیتا ہے جو چیزیں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں، یا پھر انسان خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسراف کر دیتا ہے، دونوں کے دونوں گناہ ہیں۔ لہٰذا مومن کی صفات میں سے، متقیوں کی صفات میں سے کہ وہ دو گناہوں کے بیچ میں رہے، حسنہ نیکی پر، وہ یہ ہے کہ فضول بھی نہ کرے، اسراف بھی نہ کرے۔ اسراف فضول خرچی کو سمجھنے کا ایک آسان ضابطہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ انسان اگر گناہ پہ خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے، گناہ کی چیز پر اگر وہ 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو وہ
فضول خرچی ہے، اور یہ متقیوں کی صفات میں سے نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو اپنے مال کو اسراف فضول خرچی نہیں کرتا ہے، یعنی حرام میں کبھی نہیں لگاتا۔ اور دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اسے دکھاوے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے تو یہ فضول خرچی ہے۔ ہماری استطاعت کے مطابق ہمارا لباس ہے، ہماری استطاعت کے مطابق ہماری سواری ہے، ہماری استطاعت کے مطابق ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں سامان ہے۔ اگر کوئی دکھاوے کے لیے لوگوں سے قرض لے کر کے سامان لے کر کے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضول خرچ کر رہا ہے، کیونکہ قرض لے رہے ہیں اس کا مطلب وہ طاقت ہمارے پاس نہیں تھی، پھر بھی انسان مجبوری کے بغیر صرف دکھاوے کے لیے قرض لیتا ہے، تو یہ اسراف ہے اور یہ مومن کی نشانی اور شناخت نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَلَمْ يَقْتُرُوا، بخیلی اور بخل سے وہ بچتے ہیں۔ جو اللہ نے حقوق ہمارے اوپر عائد کے ان حقوق کو ادا کرتے ہیں، ماں باپ کے اوپر خرچ، بیوی بچوں کے اوپر خرچ، اللہ کے دین پر خرچ، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا، محتاجوں پر خرچ۔ انسان وہ اسراف بھی نہ کرے، اسی طرح وہ بخل اور کنجوسی سے بھی کام نہ لے، بلکہ ان دونوں کے درمیانے راستے پر چلے۔ یہی تقوی کا راستہ ہے اور یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ اور علماء نے کہا اس کے لیے انسان کے پاس علم چاہیے ہوتا ہے، فقہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کیسے اور کہاں پر خرچ کرے گا اور کہاں اسے خرچ کرنا چاہیے، اور کون سی وہ جگہ ہیں جہاں پر اسے بچ جانا چاہیے، دور ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، یہ آیت کریمہ جو آیت کریمہ سورہ فرقان آیت نمبر 67 ہے، اس میں اللہ نے مومنوں کی صفات میں بیان کیا کہ مومن وہ ہیں جو نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 68 کے اندر متقیوں اور رحمان کے بندوں کی صفت بیان کی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 3 گناہوں کے بارے میں بیان کیا کہ متقین گناہوں سے بچے رہتے ہیں، متقین 3 گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ کیا گناہ ہے وہ؟ اللہ کہتا ہے وہ لوگ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارتے، کسی معبود کو نہیں پکارتے۔ یہ متقیوں کی شناخت ناظرین۔ اس سے پہلے بھی بات آئی متقی کون ہے؟ رحمان کے بندے وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی معبود کو نہیں پکارتے، معبود باطل کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے عبادت میں۔ یہ پہلی بات ہے جو اللہ نے بیان کی اس آیت میں، یہ صفت ہے متقیوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکارتے۔ اور دوسرا کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ متقی وہ ہیں جو کسی بھی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ناحق قتل اللہ کے نزدیک انتہائی سنگین ہے، انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ کسی ایک مومن کا قتل ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انتہائی قبیح ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کو نقل کیا ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 6811، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گا، یعنی فقر و فاقے کے خوف سے بچوں کو قتل کر دینا، جو کہ عرب کی عادت تھی، بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بچوں کو قتل کر دینا فقر اور غریبی کی ڈر سے، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے، اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے اس آیت میں کہا، آیت نمبر 68 کے اندر وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے، یعنی 3 گناہوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، دوسرا کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسرا وہ زنا نہیں کرتے۔ اور یہی تینوں باتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث میں بیان فرمائی. آپ نے کہا سب سے بڑا گناہ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا شرک، پھر دوسرا آپ نے کہا قتل، تیسرا آپ نے زنا کو قرار دیا. آپ نے کہا بالخصوص اپنی اولاد کا قتل، یہ بہت ہی برا ہے. قتل ویسے بھی برا ہے، اپنی اولاد کا قتل اس سے بھی زیادہ برا ہے. زنا بہت ہی برا چیز ہے، بہت بری چیز ہے. پڑوسن کے ساتھ زنا یہ اس سے بھی برا اور قبیح ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، غداری ہے، بددیانتی ہے، بھروسے کو توڑنا ہے، اور گھر کے قریب رہنے والوں کے گھر کو خراب کرنا ہے، ان کے خاندان کو توڑ دینا ہے. لہٰذا ناظرین کرام، ان تینوں گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ساتھ ذکر کیا اور کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا وہ گناہ کو پائے گا، اور گنہگار ہوگا وہ شخص جو یہ کام کرے گا. کا اثامہ سے مراد کہا بعض اہل علم نے، اس کے مراد یہ ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی وادی ہے، اللہ کا غضب ہے کہ جو یہ تین گناہ کر لیتے ہیں وہ غضب کے حقدار ہوں گے، اور وہ رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے، اور وہ متقیوں کی صفات میں سے نہیں ہے کہ کوئی آدمی متقی ہو اور اپنے آپ کو متقی کہے اور ان کبیرہ گناہوں کے اندر وہ مبتلا بھی ہو. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الا من تاب، سوائے وہ جو توبہ کر لے، وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہاں، وہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح کر لیں. سبحان اللہ عظیم، کتنی بڑی خوشخبری ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا، ان کی گناہوں کی زندگی کو اچھی زندگی میں بدل دے گا. اور ایک معنی یہ کہ ان کے گناہ جو لکھے ہوئے اللہ اسے نیکی میں بدل دیتا ہے. گناہوں کا ذکر کیا گیا، غیر اللہ کی عبادت شرک کا ذکر کیا گیا، قتل کا ذکر کیا گیا، زنا کاری کا ذکر کیا گیا، اور پھر اب بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا اللہ کے غضب کو پائے گا. ہاں، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسا معاف کرے گا کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہتا ہے ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زور میں، گناہ میں شریک نہیں ہوتے. کیا معنی ہے؟ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں پر وہ شریک نہیں ہوتے. گانے بجانوں کی محفل میں نہیں جاتے، اور جہاں شراب پی جاتی وہاں نہیں جاتے. اور خاص طور پر سلف نے اس کی تفسیر کی ہے، جیسا کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام ضحاک، ربیع بن انس، ابو العالیہ، امام طاؤس رحمہم اللہ اجمعین، سلف کی بڑی تعداد نے اس کی تفسیر کی ہے مشرکوں کی عیدیں. کہا مومن وہ ہے، رحمان کے بندے متقی وہ ہیں جو مشرکوں کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے. لہذا ناظرین، متقیوں کی خاص صفت یہ ہے کہ مشرکوں کی عیدوں میں نہیں جاتے. ہماری توحید ہمیں روکتی ہے کہ ہم توحید پر رہ کر شرک اور کفر کرنے والوں کی عید میں کیسے خوش ہو سکتے ہیں. کیسے ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ کی بات کر رہے ہیں، غیر اللہ سے نظر و نیاز کر رہے ہیں، امید کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے گناہ وہاں ہو رہے ہیں، کیسے ان کی عیدوں میں انسان خوش ہو کر کے شریک ہو سکتا ہے. اور اسی طرح گناہوں کے محفلیں، جہاں شراب ہو، جہاں کباب ہو، جہاں گانے بجانے ہو، وہاں پر متقی نہیں ہوتے ہیں. اور جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے تقوی کے اندر خلل ہے، کمی ہے، کمزوری ہے. یہ متقیوں کی صفات میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ متقی وہ ہیں لا یشہدون الزور، گناہ میں حاضر نہیں ہوتے، اور اسی طرح جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی دینا ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے سماج کی بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں ناحق مال کھانے کے لیے، ناحق مال کھانے کے لیے، دشمنی کرنے کے لیے، سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کے لیے. جھوٹے کیسوں میں پھنسا دیا جاتا ہے، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں جھوٹی گواہی کی وجہ سے، جو نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ آپ نے سنا ہے، نہ اپنے بتانے والے سچے ہیں، پھر بھی انسان جھوٹی گواہی دے دے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو بیان فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2654 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 87 ہے. کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ آپ نے کہا. ہم نے کہا اللہ کے نبی بتائیے، اے اللہ کے نبی بتائیے کیا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ؟ آپ نے کہا شرک باللہ،
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور اللہ کے نبی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، آپ نے کہا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ اتنی مرتبہ دہرانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹیک کو چھوڑ دیا، اتنی بار دہرانے لگے، صحابی کہتے لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے، کیونکہ آپ بار بار دہرا رہے تھے۔ یعنی اتنا سنگین مسئلہ ہے جھوٹی گواہی کا، بسا اوقات انسان کی جان چلی جاتی ہے، اس کے حق میں سزائے موت ہو جاتی ہے غلط لوگوں کی غلط گواہی کی وجہ سے، جو دشمنی میں گواہی دے دیتے ہیں اور ان پہ بھروسہ کر لیا جاتا ہے، ان کی گواہی کو مان لیا جاتا ہے۔ لہٰذا مومن وہ گواہی نہ دے جو اس نے دیکھا نہیں ہے، جس کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اللہ کے حوالے کر دے کہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے، اور مومن کی رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ہے، متقیوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اسی طرح سے وہ جب گناہوں کے راستے سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ شرافت کے ساتھ گزر جاتے، اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو داخل نہیں کرتے۔ یعنی اہل علم اس کی تفسیر میں کہا بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پہ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، وہاں پر جانے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پر نافرمانی ہے، گناہ ہے، تو پھر وہ وہاں سے عزت کے ساتھ اس میں مبتلا ہوئے بغیر وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کے وہاں پر نہیں جاتا ہے، یہ آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں، متقیوں کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے قرآن کے دلائل کے ذریعے سے اللہ کی توحید وحدانیت کے بارے میں، تو اس سے وہ غافل نہیں ہوتے، گویا کہ وہ بہرے ہوں، گویا کہ وہ اندھے ہوں، بلکہ وہ اپنے دل کو کھول دیتے ہیں، بلکہ اپنی نگاہوں کو وہ کھول دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے۔ یعنی قرآن مجید اور دلائل کا مقابلہ وہ اندھے بن کر بہرے بن کر نہیں کرتے، بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ سجدے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے چلے جاتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے وہ اعراض نہیں کرتے۔ اور یہ مؤمنین کی بہت بہترین اور متقیوں کی بہت بہترین صفت بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے اعراض نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے دل اور اپنے کانوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور توجہ کے ساتھ ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کی ہدایت کا سبب ہے، ان کی کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اہل ایمان کی خصوصی صفات میں سے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی دعا، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بات آئی، رحمان متقی جو ہوتے ہیں، رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا تو اس میں سکھائی گئی سورہ فرقان میں کہ وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں جو دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی بیویوں کے لیے، اپنے جوڑوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہماری بیوی، ہمارے جوڑے، ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اس درجے میں ہمیں پہنچا دے کہ ہم متقیوں کے امام ہوں۔ بالخصوص وہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، کیونکہ ناظرین اس لیے کہ انسان اپنے گھر کے اندر اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارتا ہے، ایک بڑی مدت اس کی زندگی، جتنی بھی اس کی عمر ہوگی، عمر کا ایک بڑا حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے۔ اگر وہ گھر کے اندر سکون اور اطمینان کو پاتا ہے، عبادت کے لیے آسانی کو پاتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت خیر کی بات ہے۔ اسی طرح اگر اسے گھر والے اطاعت اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے سکون اور راحت کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی دعاؤں میں اسے نقل کیا ہے، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ذریت، ہماری اولاد، ہمارے جوڑے، ہماری بیویوں کو،
ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی انہیں ہدایت دے اسلام کی طرف، ہدایت دے اسلام کی طرف، انہیں فرما بردار بنا، یعنی اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے تو پھر وہ اس شخص کے بھی فرما بردار ہوں گے، اس کی بات کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ وہ دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اس کی گھرانے والے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس طرح سے کہ وہ ہدایت کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، فرما بردار ہوں اللہ اس کے رسول کے، اور خود اس شخص کے بھی فرما بردار ہوں جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یعنی بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت حاکم، جو ہم گھر کے اندر ذمہ دار اور بڑے ہیں، ہمیں تقوی کا وہ درجہ دے کہ ہم ان کے امام ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صفات بیان کی، ناظرین اکرام، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان میں مومنین کی صفات ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے مومن بچا کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے جس سے مومن پرہیز کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو صفات بیان کی، پوری تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان صفات کو بیان کرتا ہوں۔ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ متقیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ دوسری علامت متقیوں کی یہ ہے کہ جاہلوں سے جب ان کا مقابلہ پالا پڑتا ہے تو وہ سلامتی کی راہ پکڑتے ہیں، جاہلوں کے راستے پر چل کر وہ خود جہالت کا شکار نہیں ہوتے۔ تیسری صفت یہ ہے متقیوں کی کہ وہ رات میں اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ چوتھی صفت متقیوں کی کہ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے، خاص طور پر کہ نار جہنم سے اللہ ہمیں بچا لے۔ متقیوں کی پانچویں صفت کہ وہ مال کو فضول خرچ نہیں کرتے اور نہ بخیلی کرتے بلکہ درمیانے راستے پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح متقی تین گناہ سے بچے رہتے ہیں، ایک غیر اللہ کو کبھی نہیں پکارتے، شرک سے بچتے ہیں، اور ناحق قتل نہیں کرتے، قتل سے بچتے ہیں، زنا نہیں کرتے، زنا کاری بے حیائی سے بچتے ہیں۔ یہ تین گناہ ہے جس سے وہ خاص طور پر بچتے ہیں، یعنی مکمل 8 صفات ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد 9ویں صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہوں پر نہیں جاتے، اور 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ بے حیائی، غلط گناہوں کے راستوں سے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور 11ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات جب انہیں نصیحت کی جاتی ہیں تو دل اور کانوں کے ساتھ متوجہ ہو کر اسے سنتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، اور 12ویں صفت یہ ہے کہ اپنی بیوی، اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، یعنی اسلام کی ہدایت دے، اللہ اس کے رسول کی فرما بردار بنائے، اس کی فرما بردار بنائے، اور اللہ اسے خود متقیوں کا امام بنا دے۔ تو ناظرین اکرام، یہ صفات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقیوں کی بیان کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، قیامت کے دن انہیں جنت عطا کی جائے گی ان کے صبر کی وجہ سے، جو انہوں نے صبر کیا۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں پر انہیں فرشتوں کا سلام بھی ملے گا اور انہیں اکرام بھی ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند صفات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو سورہ فرقان کی آیات کی روشنی میں تھیں، اور اس سے پہلے بھی اور دیگر صفات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلے درس سے ملاقات ہوگی تقوی سے متعلق چند دیگر مسائل کے ساتھ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔